میں اعلان کرتا ہوں کہ عید الفطر کے بعد پورے ملک میں ایک عوامی مہم چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام نے 12 اپریل کو مردان میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس طرح ہم چاروں صوبوں میں جائیں گے، اور ہم صوبوں کے امن و امان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے حقوق ہیں اور وہاں کے وسائل پر ان کا حق ہے۔ جب چوری چھپے کوئی بین الاقوامی قوت زبردستی ان کے حق پہ قبضہ کرے گا، یا ہمارے کوئی ادارے وہاں کے عوام کے، وہاں کے بچوں کے حقوق پہ قبضہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے رد عمل ابھرے گا۔ اور ابھی تک عام آدمی کو چھوٹے صوبوں میں ان کے وسائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے ہمارے حکمران، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی وہ مطمئن نہیں کر سکی ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو بدامنی کے لیے عوامل بن رہے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یقیناً دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اگرچہ صوبائی حکومتوں کی مخالفت کر رہی ہے، ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ JUI اور جماعت اسلامی کیا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسرا افغانستان پاکستان کو کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں سے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ دونوں ظاہر ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے خود کوئی بطور ثالث کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مسئلے کو آج کی نظر سے دیکھ کر سوال کرتے ہیں۔ دہشت گردی ہو، مسلح کارروائیاں ہوں، امن و امان کا مسئلہ ہو، پاکستان میں 3-4 دہائیوں کا ایک لمبا مسئلہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے آپریشنز کی مخالفت کی تھی، لیکن یہ بضد تھے کہ ہم نے امن و امان ملک کو دینا ہے، لہذا ہم اپنی پالیسی خود بنائیں گے۔ ہم ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے، اتفاق نہ کرتے ہوئے بھی ہم رکاوٹ نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کو امن نہیں دے سکے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں؟ وہ صرف اپنے آپ پر کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ کی رائے نہیں لے رہے، وہ سیاستدانوں کی رائے نہیں لے رہے، وہ مذہبی جماعتوں کی رائے نہیں لے رہے، اور صرف اپنے اوپر انحصار کرنے کے نتیجے میں آج وہ خطے میں بھی تنہا ہیں اور ملک کے اندر بھی تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ اس پالیسی پر کیوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، کیا یہ اتحاد MMA کی طرح کا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ ابھی ہم صرف مشاورت کے عمل کو جاری رکھیں گے، پھر آگے جتنے بھی اس کے بہتر نتائج سامنے آتے رہیں گے اس کو ہم سمیٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، جب سعودی عرب جا رہا ہو بورڈ آف پیس میں اور ترکی بھی جا رہا ہو، تو پاکستان جیسے ملک کے لیے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی راستہ بچ جاتا ہے؟ کیونکہ حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ اگر سعودی عرب جا رہا ہے، ترکی بھی جا رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو کیا ہم تمام معاملات میں ان کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا موقف نہیں رکھتے؟ ہم نے عالمی جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں ہے، قیادت کرنے والا ملک ہے، وہ سعودی عرب کو بھی کنونس کر سکتا ہے، وہ ترکی کو بھی کنونس کر سکتا ہے، اور اس کی رائے تمام اسلامی برادری پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر اس نے ڈٹ کر ایک فیصلہ کیا۔